آلہ المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وقال تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں بے شمار مرتبہ صلاۃ و سلام. اس کے بعد انتہائی قابل احترام برادران اسلام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے عصمت انبیاء، کہ انبیاء کرام کی عصمت، گناہوں سے حفاظت. عصمت کا لغوی معنی ہوتا ہے روکنا یا محفوظ رکھنا، اور اصطلاح میں یعنی اصطلاح اسلام میں علماء کرام نے اور ہمارے اسلاف نے جو اس کی تعریفیں کی ہیں، اس میں ہمارے متکلمین اور ہمارے حکماء اسلام بعد نے اس کا معنی کیا ہے کہ العصمت ملکۃ اجتناب المعاصی مع التمکن فیہا، کہ قدرت کے باوجود، کر سکنے کے باوجود گناہ سے بچتے رہنے کا ملکہ، یہ عصمت کہلاتا ہے. قدرت ہوتی ہے، کر سکتا لیکن کرتا نہیں ہے، اور اس اجتناب کی، اس ملکے اور مہارت کو، پختہ عادت کو عصمت کہتے ہیں. اور نبراس میں علامہ تفتزانی نے اس کی تعریف یوں کر کے کی ہے کہ حقیقت العصمت اللہ یخلق اللہ تعالی فی العبد الذنب مع بقاء اختیارہ و قدرتہ، قدرت اور اختیار کے باوجود، یعنی کر سکنے کے باوجود رب تعالی اپنے کسی بندے میں گناہ کو پیدا ہی نہیں فرماتا. عصمت کیا ہے کہ گناہ کر سکنے کے باوجود رب تعالی اس اپنے بندے کے اندر گناہ پیدا ہی نہیں فرماتا. اسی لیے، اور یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ علماء کلام جو ہیں، ائمہ کلام یعنی یا قائد، ان میں یہ دو ہمارے حضرات ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ایک حضرت امام ابو موسیٰ اشعری اور ایک حضرت ابو منصور ماتریدی. ان کے نزدیک یہ متفقہ اس کی یہ تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے اندر اختیار اور قدرت کے باوجود گناہ پیدا ہی نہیں فرماتا. اور وہ فرماتے ہیں کہ العصمت لا تزید المحنہ، کہ یہ جو عصمت ہے لا تزید المحنہ، کہ عصمت جو ہے یہ محنت کو یا تکلیف کو، مکلف ہونے کو ضائع نہیں کرتی. یعنی آدمی معصوم ہے لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ مکلف بھی ہے. تو اس کے ساتھ یہ عصمت، یہ تو اس کا یعنی اصطلاح میں ابھی رہا ہوں، یہ تھوڑی مشکل ہے، لیکن اس کے بعد آگے جا کر تھوڑا اس کا یعنی میرا خیال آسان ہو جائے گا. عصمت کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ جب کسی آدمی کو معصوم فرماتا ہے تو پھر ہر قسم کے گناہ سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور کمالات عالیہ کے ساتھ اس کو متصف فرما دیتا، اور اپنی مدد، دین پر استقامت اور سکینہ کے نزول کے ساتھ اس کو خاص فرما لیتا. یہ عصمت
انبیاء کے متعلق اور ملائکہ کے متعلق دین میں ثابت اور واجب ہے قطعی دلائل کے ساتھ. انبیاء بھی معصوم عن الخطا ہیں اور ملائکہ بھی معصوم عن الخطا ہیں. ملائکہ مکلف بھی ہیں، یعنی فرشتے مکلف ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کے. اب ان کے متعلق دلائل میں بعد میں عرض کرتا ہوں. اور انبیاء کرام بھی مکلف ہیں، اور مکلف وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کوئی حکم ارشاد فرمائے اور وہ اس حکم کو بجا لانے کا پابند ہو. انبیاء کرام بھی ایسے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء کرام یا فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، گویا کہ ان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. ایسی بات نہیں، گناہ کر سکتے ہیں، لیکن گناہ کر سکنے کے باوجود رب تعالیٰ ان کے اندر گناہ کے فعل کو پیدا ہی نہیں فرماتا. گناہ کر سکتے ہیں لیکن گناہ کر سکنے کے باوجود وہ گناہ نہیں کرتے ہیں. ان کے اندر یہ گناہ نہ کر سکنے کا اختیار ہونے کے باوجود یہ ان کا ملکہ اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو ہم عصمت کا نام دے سکتے ہیں. یہ نہیں ہے. اگر یہ ایسا ہونا کہ وہ گناہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرما دے تم نے یہ گناہ نہیں کرنا ہے، تو یہ پھر ایسے بات ہو جائے گی جیسے ہم کسی نابینے کو کہیں کہ آپ مت دیکھیں. نابینے کو اگر آدمی کہے کہ تو نہ دیکھ تو وہ تو پہلے ہی نہیں دے سکے. اگر انبیاء کرام گناہ کر ہی نہیں سکتے تو پھر ان کے لیے اس کا معنی یہ ہوگا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. انبیاء کرام اختیار ہوتا ہے گناہ کا، لیکن اس اختیار کے باوجود گناہ کی حقیقت وحی کے ذریعے رب تعالیٰ ان پر اس طرح منکشف فرما دیتا ہے کہ اس سے بچنا ان کے لیے یقینی اور لازمی ہو جاتا ہے. یہ اس کا عصمت کا یہ معنی ہے، نہ یہ کہ وہ کر ہی نہیں سکتے. وہ اختیار ہوتا ہے، قدرت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ محفوظ ہوتے ہیں. وہ ایسا ایسا نہ کرنے کا ان کے اندر ملکہ پیدا ہو جاتا ہے اور رب تعالیٰ ان کے اندر وہ فعل پیدا ہی نہیں فرماتا. اور یہاں قرآن کریم میں یا بعض آیات میں، بعض احادیث میں ایسے کچھ واقعات ہیں یا ایسی کچھ نسبتیں ہیں جو انبیاء کرام کی طرف کی گئی ہیں، جن کو ایک عام قرآن کا قاری یا ایک عام مسلمان جب پہلی نظر دیکھتا ہے یا کہیں کسی سے تھوڑا وہ مفہوم وہ کنورٹ کر کے کہیں سنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید انبیاء کرام معاذ اللہ ایسے ہوتے ہیں. تو ان کے متعلق اگر جتنی احادیث ہیں اس سلسلے میں، ان میں علماء کرام کی تحقیق یہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر اخبار احاد ہیں، یعنی خبر واحد ہیں. خبر واحد جو ہیں وہ قطعی الدلالت یا قطعی الثبوت نہیں ہوتی، لہذا اسے فالو کرنے کے ہم پابند نہیں ہیں، یا اکثر ان میں سے ضعیف ہیں یا کسی کی تعویل کی جائے گی. تو جو قرآنی آیات ہیں ان کی بھی یعنی اگر ہم باریک بینی سے دیکھیں تو اکثر و بیشتر وہاں پر خلاف اولا یا ترک اولا یا ترک افضل کی بات ہوتی ہے، لیکن رب تعالیٰ اس پر اپنے پیاروں کو تنبیہ فرما دیتا ہے. اس کے متعلق کہ انبیاء کرام کا معصوم عن الخطا ہونا، گناہوں سے معصوم ہونا، ان کا گناہ نہ کرنا یا گناہ نہ کرنے کا ان کے اندر ملکہ پیدا کرنا، اس کی غرض کیا؟ اس کی غرض بنیادی یہ ہے کہ دیکھیں رب تعالیٰ نے انبیاء کرام کی اطاعت کو ہم پر واجب فرمایا. جو وہ فعل کریں گے، جو وہ حکم ارشاد فرمائیں گے، وہ امت کے لیے اس کی اطاعت کرنا واجب ہوتا ہے. قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو. اور قرآن نے فرمایا پارہ 5 میں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی بھی رسول جب بھی بھیجا اسی غرض سے بھیجا تاکہ اللہ کی اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. اگر رسول براہ راست وہ بذات خود راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے تو اس کی اطاعت تو در حقیقت گناہ کی اطاعت ہوگی. اگر نہیں کرتے تو اللہ کے حکم کے منکر ہیں، اگر کرتے ہیں تو پھر راہ راست سے زیادہ حق سے بہک جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک ضروریات دین میں سے ہے. یہی مان لیں کہ انبیاء کرام گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، لہذا جو بھی وہ کریں گے، جو ان کے افعال ہوں گے یا اقوال ہوں گے، گفتار ہوگی یا کردار ہوگا، وہ امت کے لیے واجب العمل اور قابل تعمیل ہوگا. دوسرا یہ کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت کریم ہے. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کے آتا ہے، کوئی اگر تمہیں بات بتاتے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. اگر انبیاء کرام کو بھی معاذ اللہ ہم گناہ کے ساتھ متصف مانیں
تو وہ تو فاسق کہلائیں گے. تو وہ جو گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق، قرآن کے متعلق، جنت کے متعلق، دوزخ کے متعلق، تو سارے کے سارے دین کی عمارت یہ تو منہدم ہو جائے گی. اس لیے ماننا، یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یہ واجب ہے. تیسری اس کی دلیل یہ ہے، قرآن نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری فرمائی تو رب تعالیٰ نے انہیں انعام کے طور پر فرمایا، پارہ 1 میں آتا ہے کہ ہم نے تمہیں امام بنا دیا. تو انہوں نے عرض کی یا اللہ یہ امامت اور یہ نبوت اور رسالت میری اولاد میں بھی جاری و ساری فرما دے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں لا ینال عہد الظالمین، یہ ہم مناسب نبوت آپ کی اولاد کو ضرور عطا فرمائیں گے، لیکن ہمارا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. تو گویا کہ نبوت و رسالت یہ کسی ظالم اللہ تعالیٰ کے نافرمان کو پہنچ ہی نہیں سکتی، نہ پہنچے گی. تو جو ظالم ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی نبوت کا مستحق نہیں ہوگا. تو جو نبوت کا مستحق ہے وہ ظالم نہیں ہے. تو اب وہ ایسی آیات مثلا ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت آدم علیہ السلام کا کہنا، یا حضرت یونس علیہ السلام کا کہنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دعا مانگنا ربنا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لی انہ هو الغفور الرحیم وغیرہ. ان آیات کا پھر مطلب کیا؟ تو اس طرح کا یہ قرآن کریم یہ کہتا ہے بہرحال نبوت ظالموں کو نہ پہنچے گی. تیسری بات یہ کہ قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ کی بات ہے کہ تم جو تم کرتے نہیں ہو وہ تم لوگوں کو حکم دو. اگر انبیاء کرام خود معاذ اللہ خدا تعالیٰ کے باغی یا اس کے گناہ گار ہیں تو لوگوں کو پھر وہ نیکی کا کیا حکم دیں گے؟ یا قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدا فیہا، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یہ پارہ 4 کی آیت کریمہ ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. حالانکہ انبیاء کرام کے لیے جہنم سے محفوظ ہونا اور جنت ان کے لیے واجب ہونا یہ قطعی دلائل سے ثابت ہے.